اب میں باقاعدہ مجلس کا آغاز کرتا ہوں۔ میں اپنے پہلے مقرر حافظ محمد اسامہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد اسامہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ورفعنا لک ذکرک۔ وہ آئے جب تو سر آفرینش پا گئی دنیا، وہ آئے جب تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، جمے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، جمے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ اور آج حالت کیا ہے؟ آباد ہوئی ہیں عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہیں، طاری ہے فضا پر موسیقی، پامال اذانیں ہوتی ہیں، برباد خزاں ہے مستقبل، ماضی کی بہاریں سوتی ہیں، پھولوں کی بجائے کانٹوں میں شبنم کے شکستہ موتی ہیں۔ اور یہ حالت کیوں ہے کہ ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہے یاد اگر تو کافر کے طرح نہیں، بس افسوس کہ مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام محفل میں، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، یہی سبب ہے ہماری ذلت اور رسوائی کا کہ آج ہمیں سب کچھ یاد ہے مگر ہمیں ہمارا ہی خدا یاد نہیں۔ سامعین محترم، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، مامتا سے لبریز نرم دل اسلامی روحانی پردہ نشین ماں بہنوں، لائق عزت قابل صد افتخار ماتھے کا جھومر سر کا تاج علماء کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات واحد کے لیے، درود و سلام نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات پر۔ حضرات توجہ فرمائیے، میری صرف آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ میں جب تک آپ سے محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور و مرکز صرف ادھر میری طرف ہونا چاہیے۔ دوسری گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ صرف چند لمحوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ آج کی دنیا سے ہٹا کر 1440 سال پیچھے لے جائیں، یا میرے نبی کے زمانے سے پیچھے لے جائیں کہ جب امام کائنات اس دنیا میں موجود نہیں تھے، جب آمنہ کے لال اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، جب آمنہ کے لال اس دنیا میں مبعوث نہیں کیے گئے تھے، دنیا کا تصور کیا تھا، دنیا کا منظر کیا تھا؟ ارے اس منظر کو بیان کروں تو میری زبان لرز جاتی ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھوں دل دہل جاتا ہے، اپنے قلم سے لکھوں تو قلم ٹوٹ جاتا ہے، اپنے کانوں سے سنوں تو کان کانپ جاتے ہیں۔ ارے کیسا منظر تھا! نبی کے آنے سے پہلے ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، نبی کے آنے سے پہلے ہر طرف گمراہی ہی گمراہی تھی، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے، کہیں شرک و بدعات کے اندھیرے، کہیں ظلم و زیادتی کے اندھیرے۔ شرک معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، چوری اور ڈاکہ زنی پہ فخر کیا جاتا تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، قتل و غارت معمول کا کام بن چکا تھا، نسل در نسل انتقام در انتقام کا سلسلہ سال ہر سال سے چلا آ رہا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کے سال ہر سال کی قبائلی لڑائیاں لڑنا اس پہ فخر کیا جاتا تھا۔ اور میں حال ہی کا اگر انداز ادھار لے لوں تو جملہ کچھ یوں بنے گا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا،
انسانیت انسانوں میں ختم ہو چکی تھی، انسان حیوانوں سے بدتر زندگی بسر کر رہا تھا، اور عورت کی قیمت تو یہ تھی، عورت کی حیثیت تو یہ تھی۔ معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کائنات کے رب کی قسم ہے مسجد کا حیا اور ماں بہنوں کا تقدس ملحوظ خاطر نہ ہو، میں ایک ایک جملہ کھول کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ عورت کی قیمت رستے میں پڑی ہوئی کسی چیز سے زیادہ سمجھی نہیں جاتی تھی۔ عورت کو محض بازار حسن کا ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا کہ جس کی عزت کو جب مرضی پکڑ کے کھیل لیتا، جس کی عزت کو، جس کے دل کو جب مرضی پکڑ کے کوئی بھی توڑ سکتا تھا۔ عورت کو محض ایک ڈسٹنگ والی گندا کپڑا اور گندی ٹاکی سمجھا جاتا تھا، جس کو اپنے جسم کی گندی حوث کے ساتھ پونچھ کے بازار حسن کے سنک میں نیلام کیا جاتا تھا۔ آج حضرات دنیا کامیاب ہے، لیکن نبی کے آنے سے پہلے دنیا کیا تھی؟ انسانوں میں انسانیت نام کی چیز کوئی نہیں تھی کہ خط جو لکھا انسانیت کے نام، ڈاکیا مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ اور حضرات بندگی کا عالم تو یہ تھا، ہر ایک کا اپنا اپنا خدا تھا۔ کسی نے لات کو معبود مانا، کسی نے منات کو اپنا رب مانا، کسی نے سورج کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا۔ اور اگر میں کچھ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ انسان کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ وہ کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اس کی یہ حالت کی ہوئی، یہ درویش کی بنا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ کسی نے ستاروں کو رب مانا، کسی نے چاند کو معبود مانا، کسی نے سورج کی عبادت کرنی شروع کر دی، کسی نے چاند کو، کسی نے اپنے آگ کو عبادت شروع کر دی ہے۔ حضرات اور بھائی کی بے ضمیری کا عالم تو یہ تھا کہ اپنے سگے باپ کے ساتھ مل کے بہن کو زندہ دفن کرتا تھا۔ باپ کی بے غیرتی کا عالم تو یہ تھا کہ اپنی ہی سگی بیٹی کو زندہ دفن کر کے آتا تھا۔ اور زمانے کی بے حسی کا عالم تو یہ تھا کہ باپ بیٹی کو زندہ دفن کرتا، لوگ باپ کو اس کے اس گناہ پہ داد دیا کرتے تھے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ پھر میرے نبی اسلام اس زمانے میں آگے شاعر کہتا ہے، وہ بجلی کا کرکا تھا یا سوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ میرے نبی علیہ السلام کوہ صفا پہ چڑھے، کہا یا ایھا الناس، اور دنیا کائنات کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ جواب ملتا ہے کہ اب ہم کامیاب نہیں ہیں۔ دیکھو تو صحیح، صحرائے عرب پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ ہمارے شعراء کی شاعری کو پوری دنیا نہ صرف جانتی ہے بلکہ مانتی بھی ہے۔ ہمارے عکاس کے میلے کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اب کس کامیابی کی بات کرتے ہو؟ نبی نے جواب دیا، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے بادشاہ و شہنشاہ بن جاؤ گے۔ اب جو میری طرف رکھنا، اب تبدیلی آنے لگی ہے، انقلاب آنے لگا ہے۔ جو پہلے ضلالت میں تھے اب ابھرنے لگے ہیں، اب نور کی سحر ہونے لگی ہے۔ نبی نے کہا تھا کامیابی پا جاؤ گے، پھر زمانے نے دیکھا جس نے نبی کی صدا پہ لبیک کہا تھا، ان لوگوں کی ادا بدلی، نگاہ بدلی، صدا بدلی، فضا بدلی، دور بدلے، ادوار بدلے، زمانے بدلے، حکمران بدلے۔ حضرات جو پس تھا وہ بلند ہو گیا، جو بوند تھی وہ لہر بن گئی، لہر تھی موج بن گئی، موج تھی دریا بنا، دریا تھا سمندر بن گیا، ذرہ تھا گوہر بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا۔ ارے مجھے کہنے دیجئے، ابو بکر تھا صدیق بنا، عمر تھا فاروق بنا، عثمان تھے غنی بنے، علی تھے شیر خدا بنے، ابو ہریرہ تھے کاتب وحی بنے، امیر معاویہ تھے مقتدائے اہل بیت بنے، امیر معاویہ تھے جنت کے حضرات حقدار بن گئے، امی عائشہ تھی ام المؤمنین بن گئی، سیدہ فاطمہ تھی جگر گوشہ رسول بن گئی، حسن و حسین تھے سردار نوجوانان جنت بن گئے، ابو عبیدہ تھے امین الامہ بن گئے، سیدنا حمزہ تھے سید الشہداء بن گئے، حضرت حنظلہ تھے غسیل الملائکہ بن گئے۔ ارے آؤ میں کہنا چاہتا ہوں، حبشے کا کالا بلال تھا مؤذن رسول بن گیا، حبشے کا کالا بلال مؤذن رسول بن گیا۔ پھر بلال کی عظمت کا یہ بنتا ہے کہ کالا رنگ تے حبشے دا رہن والا، کیتا پیار بلال نے دل لا کے، کلمہ چھڑ دے بلال اے کین کافر، مارن پتھر تلیاں چ گر لا کے، کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال آکھیا، تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے، رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا، ساری ہوراں دے مکھڑے تے تل لا کے۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔
آئیے توجہ کیجیے، اب دنیا بدل چکی ہے۔ پہلے بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آج زمانے کی حالت یہ ہے، روز اخبارات میں پڑھتے ہو فلاں شخص نے فلاں شخص کو قتل کر دیا، کس لیے؟ غیرت کا معاملہ ہے، میری غیرت کو للکارا ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ بہن کو خود مارتا تھا، ایک وقت یہ وہ تھا کہ بہن کو بیٹی کو خود قتل کرتا تھا۔ آج معاشرہ ایسا ہے، دنیا ایسی کامیاب ہوئی، تبدیلی ایسی آئی ہے، پیغمبر انقلاب نے کائنات کو ایسے بدلا ہے، جو پہلے خود بیٹی کو مارتا تھا آج بیٹی کے لیے ہی مرنے مرانے کو تیار ہو گیا ہے۔ اور تاریخ نے تو وہ دردناک منظر بھی دیکھا ہے، جب عکاس کے میلے میں سوتیلی ماں کی بولی 900 درہموں میں لگتی ہے، اور پھر 3 بیٹے 300 دینار اپنے درہم اپنی وراثت میں اپنے ترکے میں بانٹ لیتے ہیں، اور حضرات بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بہنوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کو حیوانوں کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور کیا جاتا تھا، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، غلاموں کی زندگی نہ تھی، غلام مالک کی مرضی کے بغیر جوتا اٹھا کے دھوپ سے چھاؤں میں رکھ دیتا، اس کو کوڑے مارے جاتے۔ تیری کیا مجال ہے؟ تیری انداز وفا بدل گئے ہیں، تیرے طرز زندگی بدل گیا ہے، تو نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھا ہے۔ غلام کہتا مالک جوتا خراب ہو رہا تھا، کہا نہیں تیرا طریقہ بدل گیا ہے، تیری وفا کے تقاضے اور طرز زندگی بدل گئے ہیں۔ نبی نے آ کے غلام کو ایسی زندگی دی ہے کہ ہر کوئی فخر کرتا تھا، ہر کوئی رشک کرتا تھا، کاش میں نبی کا غلام ہوتا۔ اب توجہ میری طرف رکھنا، گھر میں ماحول اس طرح کہو، میاں بیوی کا سلوک اس طرح کہو، گھر جنت کا ماحول پیش کرتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اسلام سے کہا حضور مال میرا تھا، خرچ آپ نے کیا، میرے لیے بڑے سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے میرا مال خرچ کیا ہے۔ حضور میرے پاس ایک تحفہ ہے، میرے پاس ایک چیز ہے، میں آپ کو تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ نبی اسلام نے کہا کیا تحفہ دینا چاہتی ہو؟ توجہ میری طرف رکھنا، آخر پہ جملہ بڑا قیمتی دوں گا۔ نبی اسلام نے کہا ہاں آئی خدیجہ کیا تحفہ دینا چاہتی ہو؟ نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حضور میرے پاس ایک غلام ہے جس کا نام زید بن حارثہ ہے، میں آپ کو تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے تحفہ قبول کیا۔ اب اسلام کی کرنیں، اسلام کا سورج تابناکی کے ساتھ ابھر رہا ہے، سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں پورے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پھیل چکی ہیں، اسلام کی کرنیں ہر 4 سو پھیل چکی ہیں۔ حضرت زید کے والدین کو پتا چلا ہمارا بیٹا نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہے، وہاں سے دوڑ پڑے حضرت زید کے چچا، حضرت زید کے والد نبی علیہ السلام کی آ کے دربار میں حاضر ہوئے، کہا حضور ایک آرزو لے کے آیا ہوں، ایک خواہش لے کے آیا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا آرزو ہے؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام زید بن حارثہ ہے، میں اب ایسا کام کیجئے ہم سے جتنے پیسے لینے ہیں لے لیجئے، لیکن ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیجئے۔ نبی نے جملہ بڑا قیمتی کہا بات سنو زید کے چچا اور والد، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں زید کو بلا لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے مجھے اعتراض کوئی نہیں، اگر نہ جانا چاہے میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اب کائنات کا تقاضا یہ ہے، اصول فطرت یہ ہے، انسان آزادی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت زید کو بلایا گیا، کہا زید دیکھتے ہو کون آئے ہیں؟ فرمایا نبی علیہ السلام ایک والد ہیں، ایک چچا ہیں۔ کہا زید جانتے ہو کس لیے آئے ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زید تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، اب جانا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو؟ حضرت زید نے جو جواب دیا کلیجے چیر ڈالے، ایک نظر اپنے باپ کے چہرے پہ ڈالی، ایک نظر سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا کے رخ انور پہ ڈالی ہے، اور یہ وہ چہرہ ہے جو اس کو ایک نظر ایمان کی حالت میں دیکھ لے وہ جنتی بن جاتا ہے، اور وہی نہیں اگر اس کی 3 نسلیں اس کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیں وہ بھی جنتی بن جاتے ہیں۔ ایک نظر اس پہ ڈالی ہے، حضرات دیکھتے ہی رہ گئے کہ حسن کیسا ہے، حسن تیرا حد وہم و گما سے باہر، حسن تیرا بیاں سے باہر۔ نبی علیہ السلام کے چہرے پہ نظر ڈالی ہے اور جملہ کہا ہے، کہا حضور میں لعنت بیچتا ہوں دنیا کی آزادی پہ، میں محمد کی غلامی کو قبول کرتا ہوں۔ پیغمبر نے غلامی کے انداز بھی بدل دیے۔ پیغمبر نے کہا جو خود کھاتے ہو وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ غلاموں کو پہناؤ۔ آج ساری دنیا کہتی ہے کاش یار میں نبی کا غلام ہوتا،
کاش میں نبی کا غلام ہوتا. اور نبی کا غلام تو بڑے شرف کی بات ہے, بڑی عظمت کی بات ہے. آج لوگ گلی اور بازاروں میں کہتے نہیں پھرتے یار میں نوکر صحابہ دا. لوگ کہتے کاش بلال کا جوتا سر پہ رکھنے کو مل جائے تو ہم بھی کہیں ہاں ہم بھی تاجوار ہیں, ہاں ہم بھی تاجدار ہیں. تبدیلی ایسی آتی ہے, انقلاب ایسی آتا ہے. نبی نے اخلاق سے, کردار سے, اپنے اعمال سے لوگوں کو ثابت کیا. لوگوں تبدیلی چاہتے ہو اس منزل پہ آؤ, اس رستے پہ آؤ. چھوڑ دو چاند کی عبادت کرنا, چھوڑ دو پتھروں کو پوچھنا. اچھا چاند کی عبادت کرتے ہو, لو میں انگلی کا اشارہ کرتا ہوں, چاند بھی تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. آگ کی عبادت کرتے ہو, لو میں تو بڑے دور کی چیز ہوں, میں پسینہ صاف کر دیتا ہوں, آگ کی کیا ضرورت ہے, میرے پسینے لگے کپڑے کو بھی جلا دے. اچھا درختوں کو پوجتے ہو, جاؤ میں نہیں کہتا تم ہی جا کے کہہ دو. کائنات کا امام بلا رہا ہے, دیکھو تمہارے ساتھ چلتے ہیں نہیں چلتے. اچھا پتھروں کی عبادت کرتے ہو, میں کہتا ہوں مٹھی ابو جہل میں ہونے کے باوجود اشارہ محمد عربی کا ہے, دیکھو کلمے کس کے پڑھتے ہیں. حضرات اس طرح تبدیلی آتی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد آ گیا. حضرت انس سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا, انس تو نے نبی علیہ السلام کی خدمت 10 سال کی ہے, بتا نبی کا اخلاق کیسا تھا. حضرت انس نے کمال کر دیا, کہا 10 سال نبی کی خدمت کی ہے, ایک دفعہ بھی ایسا معاملہ نہیں آیا پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا. نبی کا اخلاق تو ایسا تھا, نبی کا کردار تو ایسا تھا. اور تبدیلی پھر ایسی آئی کہ عرب کے لوگ حیران رہ گئے, عرب کے لوگوں کی عقلیں حیران رہ گئیں. جو بیمار عقلیں تھیں تندرست ہو گئیں. صحرائے عرب کا شبستان وجود اذانوں سے گونجنے لگا. قراء قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے. بلال اذانیں دیتا تھا. ایک وقت تھا, آخری بات کرتا ہوں, ایک وقت تھا جب بلال خالی لا الہ الا اللہ کہتا, امیہ اس پہ ظلم و ستم کرتا تھا, امیہ اس کو کوڑے مارتا تھا. کبھی بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا, کبھی بلال کو گرم ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا. بلال نے لا الہ الا اللہ کو مان لیا, پیغمبر انقلاب کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. پھر انقلاب ایسا آیا, تبدیلی ایسی آئی. آج فتح مکہ کا دن ہے. ایک وقت تھا جب بلال کو لا الہ الا اللہ کہنے کی اجازت نہیں تھی. میرے پیغمبر نے کہا بلال آج فتح مکہ کا دن ہے. بلال ایک وقت تھا غلام تھا, آج پیغمبر نے اپنے سینے کے ساتھ کہا سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ. بلال اذان دیتے تھے, کعبے کی طرف منہ کرتے تھے. بلال آج کعبے کی طرف منہ نہیں کرنا, آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر سے شروع ہو جا, لا الہ الا اللہ تک پوری اذان کہہ دے. میں دیکھتا ہوں کوئی مائی کا لال تیری طرف بری آنکھ سے بھی کیسے دیکھتا ہے. ایسے تبدیلی آتی ہے, ایسے انقلاب آتا ہے. آؤ ساری گفتگو کو سمیٹوں تو خلاصہ یہ بنتا ہے, گفتگو کو نچوڑ کر رکھ دوں تو جوس اور رس یہ نکلے گا, جوس اور رس یہ نکلے گا کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر, بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام امن, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. دستور دیا منشور دیا, دستور دیا منشور دیا, کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. وما توفیقی الا باللہ والسلام. یہ تھے جناب اسامہ صاحب کہ جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارا اندھیروں سے روشنی اور روشنی سے پھر اندھیروں تک کا سفر بڑے ہی مختصر لیکن بڑے ہی جامع انداز میں بیان فرما رہے تھے. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا